السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ اللہ اکبر واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ قل اطیعوا اللہ ورسولہ فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین۔ قال اللہ تبارک و تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا وبشر المؤمنین بان لہم من اللہ فضلا کبیرا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، شر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعۃ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترکت فیکم امرین کتاب اللہ وسنتی لن تضلوا ما تمسکتم بہما، صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم برادر، یہ سورہ آل عمران کی 31، 32 اور سورہ احزاب کے 45، 46، 47ویں آیت نمبروی آیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 ارشادات آپ کے سامنے تلاوت کیا ہوں۔ برادر، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان کرم ہے، اللہ کا رحم و کرم ہے کہ ہمارے لیے دین اسلام کا راستہ اپنے آخری کتاب قرآن مجید سے بتایا اور لانے والے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے رسول بنا کر بھیجا۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اس کو وہی لوگ پہچانتے ہیں جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ قرآن و سنت، اللہ اور اس کے رسول، یہ اللہ کا احسان ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں سورہ آل عمران کی 31، 32 میں، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری اتباع کرے، میں جیسا کیا ہوں، میں جیسا عمل کیا ہوں، میرے طریقے پر چلے، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اتنا ہی نہیں، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ برادر، جائزہ لیجئے، ہم اتباع کرنا ضروری ہے رسول کی۔ ہم کو رسول کا نام لیتے ہیں، جب بھی رسول کا نام سنتے ہیں انگوٹھے چوم لیتے ہیں، درود پڑھ لیتے ہیں، سال میں 1 مرتبہ میلاد منا لیتے ہیں، رسول ہم کو بخشا لیں گے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا یقین ہے، مگر یہ عقیدہ، یہ یقین پانی پہ لکھنے کے برابر ہے۔ تم جتنا بھی پانی پہ لکھتے جاؤ کبھی نہیں ٹھہرے گا، پانی حروف کبھی نہیں ٹھہریں گے اس پہ۔ اللہ کا کلام، اللہ کے رسول کا طریقہ، یہ ہمارے لیے سر آنکھوں پہ لینا ہے، عمل کرنا ہے۔ ہم اللہ کی محبت کا ظاہر کرنا ہے، اظہار کرنا ہے۔ ظاہر میں تو زبان سے بہت باتیں کہتے ہیں، عمل میں ثبوت پیش کرنا ہے اللہ کی محبت ہے یا نہیں۔ اس کے لیے اللہ کے رسول کی اتباع کرنا ضروری ہے، ان کا طریقہ، ان کی سنت جو کا تو عمل کرنے کی ضرورت ہے، اس میں شک نہیں۔ گناہ ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم سے بھی محبت کرتا ہے، اللہ ہم سے بھی محبت کرتا ہے۔ یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، ہمارے گناہوں کو بھی معاف کرتا ہے۔ ہم انسان ہیں، آدم کی نسل ہیں،
کبھی بھی کچھ بھی گناہ کر سکتے ہیں، نادانی میں، غفلت میں، انجانے میں گناہ ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ یقین دلاتا ہے میں تمہارے گناہوں کو معاف کروں گا، میرے رسول کی اتباع کرو. دیکھیے پھر یہاں موقع ہمارا ہے، اور اللہ فرماتے ہیں واللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا معاف کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے. اپنی رحمت کا، اپنی غفوریت کا اتنا یقین دلاتا ہے کہ تمہارے گناہوں کو میں معاف کروں گا، مگر ہم آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، نبی کی اتباع کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. قل اطیعوا اللہ ورسولہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اللہ کی اور اللہ کے رسول کی، اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا مسلمان پر فرض ہے جی، ضروری ہے. اللہ کا کلام قرآن اور نبی کا حکم، اللہ کا حکم اور نبی کے حکم کے تحت زندگی گزارنا ہے. زندگی گزارنا ضروری ہے، ورنہ کیا ہے اللہ کی وعید، فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ. اگر جو اللہ کے اور اللہ کے رسول کے اطاعت سے منہ موڑے گا، کترائے گا، کنارہ کش ہوگا، ایسے کافروں کو اللہ ہرگز نہیں چاہتا. کافر کہا جی، مخاطب کس سے ہے؟ کلمہ گو سے ہے، کلمہ پڑھنے والوں سے ہے، ایمان والوں سے ہے. اور یہاں پر کیا کہا؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے منہ موڑے گے ایسے کافروں کو اللہ تعالیٰ ہرگز محبت نہیں کرتا، ہرگز محبت نہیں کرتا. اب جائزہ لیجئے کتنی بڑی وعید ہے، وارننگ، ٹھسے مسنی ہمارے. ہم تو کیا کرتے ہیں، کوئی حکمران، دشمنان اسلام، NRC، CAA، تم اس ملک کے شہریت ہونا ہے، برتھ سرٹیفکیٹ لاؤ، حیران پریشان گھومتے ہیں، لوگوں سے پوچھتے ہیں، حالت ہماری بگڑ جاتی ہے، کہاں سے پیدا کروں برتھ سرٹیفکیٹ. دیکھیے ایک انسان کی چھوٹی موٹی دھمکی پر اتنا گھبراتے ہیں، اللہ اتنی بڑی دھمکی دیا، اتنے بڑا الٹیمیٹم وارننگ دیا کہ اطاعت کرو ورنہ تم کافر ہو جاؤ گے. ٹھسے مس نہیں، ہم ذرا سی بھی فکر نہیں ہے ہم میں. جائزہ لیجئے برادر، یہ اللہ کا کلام ہے، کسی انسان کا لکھا ہوا نہیں ہے، اور اللہ کے رسول کے تعلیمات ہیں، ان کی سنت ہے، ان سے ہدایت ہے. یہ جائزہ لینا ضروری ہے. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہیں گواہی دینے والے بنا کر بھیجا. برادر، اللہ کے رسول دنیا میں آئے، 40 سال تک عام زندگی گزارے، پھر اس کے بعد انہیں نبوت ملی، 40ویں سال میں نبوت ملی، 40ویں سال میں نبوت ملی. اس کے بعد میں جو انہوں نبی بننے کے بعد میں 23 سال جو زندگی گزارے ہمارے لیے نمونہ ہے. گواہی دیے، چپا چپا پھرے، گھر گھر پھرے، ایک ایک مشرک سردار تک بات پہنچائے، ایک مشرک سردار تک بات پہنچائے. طائف کے میدان گئے، پتھروں کے مار کھائے، لہو لہان ہو گئے، بے ہوش ہو گئے. ہمارے لیے ہم کو یہ نمونہ دے کر گئے. افسوس کر کے ہم قصے کہانیاں سنتے بیٹھنے کے لیے نہیں، عمل کرنے کے لیے ضروری ہے برادر. شاہدوں و مبشروں، بشارت دیے. کی بشارت نبی بننے کے بعد ہوئے؟ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا. جنت کی بشارت دی ہے برادر، جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ہر نعمت وہاں پر ہوگی، جو تم مانگو گے، جو بھی مانگو گے تم کو وہاں پر ملے گا. ہمیشہ کی زندگی ہے، لافانی زندگی ہے، ابدی زندگی ہے، ابدی زندگی ہے، اور تم کو ہمیشہ اسی میں رکھا جائے گا. بشارت دیے. دیکھیے بشارت دیے، مگر ہم کو احساس نہیں ہے، یقین نہیں ہے. ہماری آخرت پر ایمان کی کمزوری ہے، یہ آخرت پر ہمارا یقین ہے نہیں. اسی بات پر ہم کو فیصلہ، مبشرین یعنی کہ مبشر یعنی کہ بشارت دینے والے اور ڈرانے والے.
ونذیرا ڈرانے والے، دوزخ کے عذاب سے ڈرانے والے. ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون. دیکھیے اللہ کی طرف سے وعید. اللہ فرماتے ہیں جو کفر کرے، کفر کی حالت میں مر گئے، ایسوں پہ اللہ کی لعنت اور تمام فرشتوں کی لعنت، تمام انسانوں کی لعنت، اور یہ ہمیشہ داخل کیے جائیں گے دوزخ میں. نہ ان پر، نہ ان کو وہاں پر مہلت دیا جائے گا، نہ عذاب میں کمی ہوگی. ڈرائے ڈرائے برادر. لہو پیپ کا کھانا ہوگا وہاں پر، کانٹوں کا کھانا ہوگا، شجر زقوم کا کھانا ہوگا. کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا پینے کے لیے، کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا. تار کول کا لباس ہوگا، چمڑی جلتے جائے گی، ہڈیوں کا پنجر بچ جائے گا، ہڈیوں کا پنجر، پورے گوشت چمڑی پوری گل جائے گی، جل جائے گی. جب بھی کھولتا ہوا پانی پئیں گے، پیٹ کے اندر کا جو بھی سامان ہے، آنت، دل، کلیجہ، پھیپھڑا، پورے گل کے نیچے گر جائیں گے. خبردار، ایسی دوزخ تمہارے سامنے آنے والی ہے، ڈرو اس دوزخ سے. واتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة وعدت للكافرين. ڈرو اس اللہ سے، اس آگ سے جس کا ایندھن یہ کافر اور پتھر بننے والے ہیں، اور یہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. یہ ڈراوا کرے. کیا برادر، قصے کہانیاں دیکھا جائے گا. اب تو ہم کو حالت نہیں ہے، زندگی پہلے گزارنا ہے، ہم کو یہاں کی زندگی گزارنا ہے ہماری، یہ خیال ہے ہمارا. آخرت کی تیاری نہیں ہے. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. کل کی تیاری کیا کیا تم نے، کیا سامان تیار کیا. دنیا کے معاملے میں آگے رہتے ہیں ہم، ہمیشہ ہر چیز کا جائزہ لیتے ہیں ہم. ریل اسٹیٹ کی خبر ہونا ہم کو، مارکیٹ کی خبر ہونا ہم کو، ڈیزل پیٹرول کا دام بڑھ گیا خبر ہونا ہم کو. آخرت کی خبر کی ضرورت نہیں ہے برادر. نہ جنت کی ہم میں خواہش ہے، نہ دوزخ کا ڈر ہے، پھر بھی ہم مسلمان عاشق رسول. جائزہ لیجئے. اور تمہیں داعین الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، تمہیں اللہ کے طرف لوگوں کو بلانے والا بنا کر بھیجے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں بیٹھے نہیں رہتے برادر. ہمیشہ دشمنان اسلام، مشرک، عیسائی، یہودی، یہاں تک کہ روم کا شہنشاہ ہرقل تک کے بھی اپنا خط بھیجے، نجاشی کو خط لکھ کر بھیجے، توحید کی دعوت دیے. داعین الی اللہ، اللہ کی طرف دعوت دیے، باذنہ، اللہ کے قانون کے تحت، اللہ کے حکم کے تحت، اللہ کی اجازت کے تحت وہ کام، پورا کام انجام دیے. آج انہی کا نتیجہ ہے دنیا کے اس خطے پہ اسلام ہر کونے میں ہے، ہر جگہ مسلمان موجود ہے. تو قربانی، طائف کے میدان کو جا کے پتھر کھانا، ارے ہم تو چھوٹی بات سننے تیار نہیں ہیں. اگر کوئی دین کی بات کہتا ہے، اگر ہم خلاف ہم کو بول دیا تو ناراض ہو جاتے ہیں، لال پیلے ہو جاتے ہیں. اللہ کے رسول تو پتھر کھائے برادر. جنگ احد میں دشمنان اسلام سے جنگ کرتے ہوئے زخمی ہو گئے، ان کے دانت گر گئے، بے ہوش ہو گئے. دیکھیں برادر، ایسے قربانیاں یہ اسلام میں ہیں، اللہ کے رسول کے قربانیاں ہیں. ایسے رسول کے چاہتے ہیں، ہم چاہنے والے ہیں. ہمارے اندر کوئی قربانی نہیں ہے. پڑوسی کو نہیں بولتے ہم، انہیں 11ویں کا جھنڈا لہراتے ہوئے لگاتا. ارے بھائی، یہ 11ویں کرنا منع ہے، اسلام کا کوئی لینا نہیں ہے، دینا نہیں کہتے. اور الٹا انہیں بلایا تو گھر جا کے 11ویں کا کھانا کھا کے آتا. میلاد النبی مناتے ہم، محلوں میں چندہ وصول کر کے مناتے، گھر گھر جاتے ہیں، اتنے ہزار لکھو، زبردستی چندہ وصول کرتے ہیں. اور 12 تاریخ کو، ربیع الاول 12 تاریخ کو اتنے دیکھ، پورا محلہ دیکھ سے، لکڑیوں سے، دھواں سے، پکوان سے لوگوں کی گڑبڑ سے بھر جاتا ہے. پوری گلی محلہ لائٹوں سے لگا دیتے ہیں، بڑے بڑے لائٹ، اور پورے سیریز بلب. لائٹ کہاں کی برادر؟ چوری کا کرنٹ. اور وہ عاشق رسول،
عاشق رسول ہے ہم. کون کرے بولو برادر یہ؟ اللہ قرآن میں کہے کہ میرے نبی کی میلاد مناؤ، میرے نبی کے نام سے پکاؤ، لوگوں کو کھلاؤ، چندہ وصول کرو، لائٹ لگاؤ، کہے پھر کس کا طریقہ ہے یہ؟ نہ اللہ کا حکم ہے، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، نہ وہ کرے نہ کرنے کا حکم دے، نہ خلفائے راشدین کرے، نہ صحابہ کرے، نہ تابعین کرے، نہ تبع تابعین کرے، نہ ائمہ کرے. ہم کر رہے. کہاں سے لائے دین؟ ہم کہاں سے لائے؟ ہم یہودیوں سے نقل کرے، انگریزوں سے نقل کرے، عیسائیوں سے نقل کرے، دہریوں سے نقل کرے، مشرکوں سے ہم نقل کرے. یہ ان کا طریقہ ہے برادر، مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہوتا ہے. برتھ ڈے منانا نہیں ہے. اگر زندگی کا ہمارا 1 سال گزر گیا، سمجھو کہ ہم 1 سال موت کے قریب ہو گئے. نہ جانے اگلے سال اگلا برتھ ڈے مناتے نہیں مناتے پتہ ہی نہیں، مگر یہ تو خوشیاں مناتے ہیں، برتھ ڈے مناتے ہیں، میلادہ مناتے ہیں. برادر یہ اسلام کا کوئی سے لینا نہیں ہے، دینا نہیں ہے. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا. اللہ کے تعلیمات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لا کر ان کے بتائے ہوئے طریقے پر جو زندگی گزارتا ہے، ان کے اوپر اللہ کا بڑا فضل ہوگا. کیا فضل برادر؟ ہمارے پاس فضل کے معنی موٹر گاڑی، بنگلہ، مرغن قسم کی غذائیں اور معاشرے میں عزت، یہ فضل سمجھتے ہیں. نہیں برادر، اللہ کا فضل وہ ہے تم کو صحیح راستہ دکھائے گا، قرآن و سنت کا راستہ دکھائے گا. بڑی کامیابی ہے جی وہ. اللہ تعالیٰ قرآن میں ایک جگہ فرمائے، ارے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے جو کتاب نازل کیا تو جو تم گھر میں چھپاتے ہو اس سے بھی کئی درجے بہتر ہے. خوشیاں مناؤ. اللہ کا کلام آیا، اللہ کے رسول آئے، خوشیاں مناؤ، تمہاری آخرت کی تیاری کرو. مگر ہم سمجھتے ہیں دنیا کی خوشیاں، دنیا کے ٹھاٹ اسی میں ہیں. نہیں برادر، اللہ کا فضل ہے، صحیح دین کا راستہ ملنا یہ اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. دیکھو برادر، اللہ فرماتے ہیں تمہارے لیے نبی میں در حقیقت تمہارے لیے رسول کے اسوے میں بہترین نمونہ ہے. بہترین نمونہ ہے. بہترین نمونہ کن کے لیے؟ اللہ پر، اللہ کی طرف رجوع ہونے کا جو ڈر رکھتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے. وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا، اللہ کے پاس جانا ہے یہ یقین رکھتا ہے، اور آخرت میں اللہ کے سامنے ٹھہر کر حساب دینے کا خوف رکھتا ہے، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتا ہے، ذکر کرتا ہے کہ میں نے مالا لے کے جپنا نہیں برادر. قرآن کی تلاوت کرتا ہے، قرآن کے قانون کو، اللہ کے احکامات کو، اللہ کے سنت کو اپنے زندگی میں ثبوت کے تحت پیش کرتا ہے، عمل کرتا ہے. ذکر اللہ کثیرا. تو ایسے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ بہترین نمونہ ہے. ان کے لیے ہی ہے، سب کے لیے نہیں ہے. جو یہ راستہ اختیار نہیں کرے گا، اللہ سے نہیں ڈرے گا، آخرت کا خوف نہیں ہوگا، قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہے، قرآن سے دوری، ان کے نظر میں نہ سنت کی اہمیت ہے، نہ قرآن کی اہمیت ہے، نہ آخرت کا خوف ہے. اللہ، اس کے رسول، ان کے تعلیمات، آخرت کا خوف، جو یقین کرتے ہیں، قرآن کو دن رات اس کا مطالعہ کرتے ہیں، یہ ایک اللہ کے حکم کو اپنے زندگی میں عمل میں لاتے ہیں، انہی کے لیے رسول کا اسوہ حسنہ بہترین نمونہ ہے. اب جائزہ لیجئے ہمارے اندر کتنی فکر ہے، اللہ کا کتنا ڈر ہے، آخرت کا کتنا خوف ہے، اور قرآن سے کتنا تعلق ہے. اس کا جائزہ لیجئے. نہیں برادر، ہم صرف امت محمدیہ نام کے ہیں، عمل کے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما المؤمنون الذین باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک هم الصادقون. یہ لوگ وہ ہوتے ہیں اللہ پر، اللہ کے رسول پر ایمان لانے کے بعد میں شک نہیں کرتے. شک نہیں کرتے برادر، شک نہیں کرتے. آج ہمارے اندر شک ہے. کیوں؟
قرآن کا علم ہمارے پاس نہیں ہے. قرآن میں کتنے سورے ہیں ہم کو نہیں معلوم, کتنے پارے ہیں ہم کو نہیں معلوم, کتنے رکوع ہیں ہم کو نہیں معلوم, کتنے منزلیں ہیں ہم کو نہیں معلوم, سورہ فاتحہ کے معنی کیا ہے ہم کو نہیں معلوم, شرک کیا ہے ہم کو نہیں معلوم, بدعت کیا ہے ہم کو نہیں معلوم. لاپرواہ ہے. یہ لاپرواہ کا نتیجہ کیا ہے؟ آخرت ہے گی نہیں کی. مذبذبین بین ذالک لا الہ الا ولا الہ الا, ہے کی نہیں کی. یعنی کہ ہمارے اندر منافقت بھر گئی, منافقت بھر گئی. اور اس کا نتیجہ کیا ہے؟ ان المنافقین فی الدرک اسفل من النار. ایسی حرکت کرنے والے, قرآن سے دوری اختیار کرنے والے, دوغلا چال چلنے والے, اللہ اور اس کے رسول کے تعلیمات کو پیٹ پیچھے ڈالنے والے, عمل میں دور رہنے والے, آخرت پر ایمان نہیں رکھنے والے, ایسے منافقوں کو جہنم کے تلوے میں جلاؤں گا, جہنم کے تلوے میں جلاؤں گا. اللہ کی بات ہے, سورہ نساء کی بات ہے برادر. جائزہ لیجئے. یہی سچے ہیں جو ایمان لانے کے بعد میں, اللہ پر ایمان رکھنے کے بعد میں, قرآن سے ہر بات کو قرآن سے ہے نا حوالہ لیتے ہیں, ہر بات قرآن کے روشنی میں زندگی گزارتے ہیں, اور رسول کی سنت کو سراغوں پر لیتے ہیں, شک نہیں کرتے, اور اپنی جان مال اللہ کے راہ میں لگا دیتے ہیں, جان مال اللہ کے راہ میں لگا دیتے ہیں. کیا برادر ہم لگا سکتے ہیں؟ ارے بھائی فجر کے نماز کی اذان سنتے ہیں, ہم نیند قربان نہیں کر سکتے. مسجد ہے تو 1000 لوگوں کی مسجد, 500 لوگ کی مسجد, عالیشان مسجدیں تعمیر ہوتی ہیں. فجر کے وقت 50-100 لوگوں سے زیادہ نہیں. تعداد تو 1000 کی ہے, جمعے کے دن بھر جاتی, میلاد النبی کے دن بھر جاتی مسجد. فجر کے وقت 150. کیا برادر یہ 150 مسلمان باقی کے نہیں؟ یا ان کے پر فرض نہیں؟ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. ہر مسلمان پر وقت پہ نماز پڑھنا فرض کر دیا گیا, ہر مسلمان پر. اگر نہیں پڑھیں گے ہم تو کسی کو بولنے کی ضرورت نہیں, کسی کا فتوے کی ضرورت نہیں, ہم اسلام سے خارج. کیوں؟ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. جو جان بوجھ کر ایک بھی نماز چھوڑتا ہے اس نے کفر کیا, اسلام سے خارج. جائزہ لیجیے, اللہ کی بات ہے. تو اللہ کے ذات پر, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات پر, آخرت پر یقین کرتا ہے, شک نہیں کرتا, اور اللہ کے راہ میں جان و مال سے جہاد کرتا ہے, یہی سچے ہیں. اولئک هم الصادقون, یہی سچے ہیں. اور آگے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ سورہ حجرات کی آخری آیتیں ہیں برادر, سورہ حجرات کی. قل اطیعوا اللہ بدینکم واللہ یعلم ما فی السماوات ما فی الارض واللہ بکل شیء علیم. کیا تم اللہ کو تمہارے دین کا علم دے رہے ہو؟ اللہ کو تمہارا دین کا علم, تمہارے اعمال کا علم اللہ کو دے رہے ہو؟ اللہ تو زمین آسمان کی ہر چیز کو جاننے والا ہے, ہر شے کا علم اللہ کو ہے. وہ واللہ بکل شیء علیم, ہر شے کے علم رکھنے والا ہے. اور ہم سمجھتے ہیں ہم نماز پڑھ لیے جمعے کی, میلاد النبی بنا لیے, کامیاب, جنت گھٹ, رسول ہمیں سفارش کریں گے, بخشا لیں گے. نہیں برادر, رسول نہیں بخشا لیں گے, سفارش نہیں کریں گے, شکایت کریں گے. یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا, اے میرے پروردگار یہ میری قوم قرآن کو چھوڑ دیا ہے, قرآن کو چھوڑ دیا ہے. شکایت کریں گے. یہ سفارش کی, آنسو پوچھنے, مگرمچھ کے آنسو بہانے کی بات مت سنیے, کسی پر بھی یقین مت کیجئے, خود اپنے اوپر یقین کیجئے اور اللہ کے کلام نبی کی سنت پر یقین کیجئے. اگر کوئی ملا, مرشد, مفتی کہنے پر بھی یقین مت کیجئے, اپنے اوپر, اپنے ضمیر پر یقین کیجئے اور اللہ کے تعلیمات, نبی کی سنت پر یقین کیجئے, ورنہ کل آخرت میں نجات ناممکن ہے, نجات ناممکن ہے. اللہ فرماتے ہیں خبردار, تم تمہارا دین کا علم مجھے دے رہے ہو, تمہارے اعمال کا علم مجھے دے رہے ہو؟ نہیں. یمنون علیک ان اسلم قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, یہ لوگ اسلام لا کر تم پر احسان کرتے ہیں, بڑا احسان کرتے ہیں. ہم میلاد النبی منا لیے, میلاد منا لیے, درود پڑھ لیے, انگوٹھے چوم لیے, درود کے محفلیں منائے, بڑا احسان کرتے ہیں ہم. اللہ فرماتے ہیں اے پیغمبر, ان کا احسان ان کے اوپر, تم پر احسان ان کا مت مانو.
اللہ ان کے اوپر احسان کرتا ہے، ان کو ایمان کی ہدایت دیا، ایمان کا راستہ بتایا، اللہ تعالیٰ ان کے پاس ایک رسول بھیجا، اپنے کلام کو بھیجا، اللہ تعالیٰ ان پہ احسان کرتا ہے۔ اگر یہ سچے ایمان والے ہیں تو گواہی دے، بولو ان کنتم صادقین۔ برادر، تھوڑی کیا عمل کرتے ہم، تھوڑا کیا ہم نماز پڑھتے، کیا روزے رکھ لیتے، کیا ایک آدھ عمرہ کر لیتے، ہمارے معاملات نہیں بدلتے، معاملات نہیں بدلتے۔ صادق امین ہے اللہ کے رسول، 63 سال ان کے دشمن انہیں سچائی کے نام سے، سچے کے نام سے پکارتے تھے، صادق کے نام سے پکارتے تھے۔ ایسے سچے نبی کی امت آج جھوٹ، ہر معاملے میں جھوٹ، صبح ہوئی جھوٹ۔ اس کی مثال نماز نہیں پڑھتے، اللہ سے تو گواہی کرے، اللہ سے تو اقرار کرے، عہد کرے، پہلے فجر کی بستر سے اٹھتی پہلی جھوٹ۔ برادر دیکھیے، ایک سچے پیغمبر صادق امین کی امت یہ حالت، اور دشمن یہودی مشرک ان کے پاس امانت رکھ کے جاتے تھے اللہ کے رسول کے پاس، حالانکہ ان کے دین سے دشمنی تھی یہودی کو، مگر شخصیت امانت دار تھے، یقین کرتے تھے، امانت رکھے جاتے تھے، پھر امانت واپس کرتے تھے۔ ایسے صادق امین پیغمبر کی امت آج امانت میں خیانت، دھوکے میں آگے، بٹے بازی میں آگے۔ کیا برادر، یہ ہے امت کا حال۔ غریبوں کے، یتیموں کے، بیواؤں کے، مجبوروں کے، محتاجوں کے، غلاموں کے سرپرست تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول تمام لوگوں کے سرپرست تھے، ان کی نگرانی کرتے تھے، ان کو کھلاتے تھے، ان کی بھلائی کرتے تھے۔ ایسے نبی کی امت یتیم کو دھکے مارتے ہیں، بیوہ کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، غریب کو دھتکارتے ہیں، گھر کے سامنے سائل آتا ہے سوال کرتا ہے جھڑکی دیتے ہیں۔ کیا برادر، یہ امت محمدیہ کی کردار ہے، یہ اخلاق ہے ہمارے؟ کیا میلاد النبی بناتے جنت مل جائے گی؟ نہیں برادر، قرآن و سنت کے روشنی میں جو عمل کریں گے، اللہ اس کے رسول کے تعلیمات پر، ان کی اطاعت و فرما برداری پر، آخرت میں ہم کو نجات ملے گی، ورنہ ہمارا دین ایک دھوکے کی شکل میں ہے۔ یا ہمارا کلمہ پڑھنا کسی کام کا نہیں ہے، یا ہماری نمازیں، یا ہماری عبادات ہم جس چکر میں پڑھتے ہیں ثواب کے خاطر، ہم کو رائے دانے برابر فکر نہیں، ہم کو مدد نہیں کریں گے، کام آنے والے نہیں ہیں آخرت کے حشر کے میدان میں۔ یا آج ہمارے عبادات، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، عمرہ جو بھی کرتے ہیں تقوی کے لیے کیجیے۔ نماز پڑھے تو خالق کائنات کے دربار میں اس کے روبرو ٹھہرتے ہیں، یہ فکر، یہ کیفیت، یہ خشوع، یہ خضوع کے ساتھ پڑھیے۔ روزہ رکھے اللہ کے لیے رکھیے، حج کرے اللہ کے لیے کرے، ثواب کے خاطر نہیں کرے، اللہ سے ڈرے، اللہ کے راہ میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو لے کر مضبوطی سے تھام کر جو جہاد کرتے ہیں وہی کل کامیابی ہوں گے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات ذکر الحکیم۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات ذکر الحکیم۔ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد۔ قال الله تبارك وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین، خصوصاً علی خلفائے راشدین والمہدیین، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہم اصلح لامت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اغفر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اعز الاسلام والمسلمین،
اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ واذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی واولی اعز واجل واہم واتم واکبر۔